ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بٹن دوسرا پریس کرنا. صدق اللہ. ریکارڈنگ چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ میں اپنے ارشادات میں ہمیں معاشرتی زندگی کے آداب سکھائے کہ یہ انسان معاشرے میں جب زندگی گزارے تو اس کا طریقہ کیا ہو اور وہ کن آداب کے ساتھ زندگی گزارے تو اس کی یہ زندگی سکون اور عافیت اور خیر والی زندگی ہوگی. ان میں سے ایک اصول جس کا آج معاشرے کے اندر بہت زیادہ احساس ہوتا ہے اور وہ ہے انسان کے مثبت رویے کا ہونا اور منفی رویوں کو نہ ہونا. یہ انسان آج جب معاشرے میں رہتا ہے طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. بچوں کی مشکلات ہیں، گھر والوں کی مشکلات ہیں، مہنگائی کی مشکلات ہیں، اخراجات زیادہ ہونے کی مشکلات ہیں، دفتری اور کاروباری اداروں کے حالات وہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں انسان کو منفی رویوں کی طرف لے جاتی ہیں اور انسان کی زندگی میں جو مثبت رویے ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں. اور وہ منفی رویے جس میں نفرت بھی ہے، جس میں بغض اور کینہ بھی ہے، جس میں حسد بھی ہے، جس میں انسان کے اندر حب مال بھی ہے، حب جاہ بھی ہے. ان منفی رویوں کے اندر جہاں شدت سامنے آتی ہے اس میں غصہ بہت زیادہ ان منفی رویوں کے اندر، اور پھر ان منفی رویوں کے اندر انسان میں خود پرستی، نفس پرستی، اپنی من مانی، اپنی مرضی کو پورا کرنا، دوسرے کے جذبات کا خیال نہ رکھنا، دوسرے کے احساسات کا خیال نہ رکھنا. یہ کتنا بڑا ایک ڈھیر ہے منفی رویوں آج معاشرے میں. اب وہ انسان بسا اوقات اپنے معاشرے کے اندر جہاں رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے، اداروں میں رہتا ہے، ساتھیوں دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جب انسان ایک کوشش خود شروع کرتا ہے بسا اوقات وہ مایوس ہو جاتا ہے. میں اکیلا کیا کروں گا، مجھے اکیلے سے کیا ہوگا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، باقیوں کو بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے. اگر باقیوں کا رویہ منفی ہو، میں اکیلا مثبت رویہ رکھ کر گھر میں کیسے زندگی گزاروں گا. یہ انسان جو تھوڑا سا اچھی سوچ رکھنے والا ہوتا ہے وہ بھی دب جاتا ہے، ان منفی رویوں کے دباؤ میں آ جاتا ہے. وہ بھی پھر اس روش میں زندگی گزارتا ہے، جیسے لوگ ہیں ویسے میں بھی زندگی گزارتا رہا. یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے بہت دکھ بھری داستانیں سامنے آتی ہیں ان منفی رویوں کی وجہ سے. آج کی نشست میں عرض کرنا مقصود ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مثبت رویوں پر عمل کرنے کا جہاں حکم دیا ہے وہاں سلیقہ بھی سکھایا کہ ایک انسان کیسے عمل کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، خیر القرون، بہترین زمانہ، بہترین دور۔ آپ جمعے کے خطبے میں وہ حدیث سنتے ہیں ہر جمعے کو کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر اس کے بعد جو آئیں گے ان میں کم تر حالات ہوں گے، پھر اس کے بعد آئیں گے اس میں کم تر حالات ہوں گے۔ جتنا دور نبوی سے زمانہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا ظاہر ہے کہ وہ خیر القرون سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا خیر معاشرے میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن آپ اس میں دل چھوٹا نہ کیجیے گا کہ ہمارا کیا قصور اس میں، جو ہم اس دور میں پیدا ہوئے، ہم اس دور میں وقت گزار رہے ہیں۔ جی نہیں، آپ کے درجات تو اور زیادہ بلند ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ انسان جتنا خیر القرون سے دور ہوگا، بہترین دور سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنا شر زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنے شر کے اندر یہ تھوڑی سی خیر پر بھی عمل کر رہا ہوگا اللہ اس کے درجات پہلے لوگوں سے زیادہ بلند کر رہا ہوگا۔ اس لیے مایوس نہ ہوئے کہ شر کے دور میں ہونے سے ہمارا کیا۔ جی وہ جو اس دور کے لوگ جو 50% خیر پر عمل کرنے والے تھے، آپ 10% پر عمل فرمائیں گے کتنا اجر ملے گا آپ کو۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے رویوں کو درست کرے، اور اس کے لیے انسان کو جو 3 جگہیں ہیں جو آیت شروع میں تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ انسان کے کان، یہ انسان کی آنکھیں اور یہ انسان کا دل، ان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، یہ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ انسان کا دل یہ بھی ذمہ دار ہوگا، یہ انسان کے کان جو باتیں سنتے ہیں یہ بھی ذمہ دار ہوگا، یہ انسان کے آنکھیں جن سے انسان دیکھتا ہے یہ بھی ذمہ دار ہوں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ وہ صحابہ بھی دل رکھتے تھے، وہ صحابہ بھی کان رکھتے تھے، وہ صحابہ بھی آنکھیں رکھتے تھے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بعض دوستوں میں جاتے ہیں، عزیز و اقارب میں جاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، فلا یقرونا، وہ ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کرتے، اکرام بھی نہیں کرتے، کیا ہم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی کریں؟ یعنی اگر ان کا رویہ ایسا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں، کیا ہمیں اجازت ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا امعۃ، تم امعاء مت ہو جاؤ۔ امعاء عربی میں کہتے ہیں دیکھا دیکھی کرنے والے، جس کو آپ آج کل کے دور میں کہہ دیتے ہیں بھیڑ چال، جیسا لوگ چل رہے ہیں ویسا خود بھی چلنا شروع کر دیں، جیسے لوگوں کے رویے ویسے خود بھی شروع کر دیں۔ مولانا ایسے گزارا ہوتا ہے آج کل کے دور میں۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا لا تکونوا امعاتا، تم لوگوں کے ساتھ دیکھا دیکھی چلنے والے مت ہو جاؤ. ان احسنوا احسنتم، اگر یہ اچھا سلوک کرے تم بھی اچھا سلوک کرو. فرمایا یہ تو تم نے بدلہ اتارا، یہ تم نے اچھا سلوک نہیں کیا. اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہی آپ نے بدلہ اتارا ہے. پھر فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم ان کے ساتھ کم از کم برا سلوک نہ کرو. اور پھر فرمایا کہ آگے بڑھ کر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ہے احسان، یہ ہے احسان، یہ نہیں کوئی معاشرے کے اندر برا رویہ رکھے، جواب میں اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے. ممکن ہے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اگر بندہ اسی طرح اچھا رویہ ہی ہر بات میں رکھتا چلا آئے تو پھر مولانا اداروں کے اندر ایڈمنسٹریشن کیسے چلے گی، ہم ادارے کیسے چلائیں گے؟ دکان میں ملازم بھی ہوتے ہیں، فیکٹری ہے ہم چلا رہے ہیں، اس کے ہمارے ماتحت بھی ہیں، ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، وہاں بچے ہیں، دوسرے عزیز و اقارب ہیں، بس اوقات ان کے منفی باتیں سامنے آتی ہیں. تو اگر ہم اچھے رویے ہی اختیار کرتے چلے جائیں تو کیسے چلے گا کام؟ ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اصول سکھائے، اس کے لیے اصول سکھائے کہ انسان زندگی پھر کیسے گزارے. ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سکھایا، معاف کرنا سکھایا، اس پر عمل بھی فرمایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی زندگی گزارنے کے لیے اصول یہ سکھایا کہ غزوہ بدر کے اندر ایک شاعر تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا لوگوں کو. آپ حضرات جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ صرف الفاظ کے ساتھ، صرف اشعار کے ساتھ کس طرح لوگوں کے ذہنوں کو بدلا جا سکتا ہے، کس طرح لوگوں کو کسی مسئلے پر بھڑکایا جا سکتا ہے، اور کس طرح لوگوں کے ذہنوں میں سے کسی بات کو بھلایا جا سکتا ہے، اور کس طرح لوگوں کے پوری قوم کے ذہنوں کو کس طرح ایک رخ پر چلایا جا سکتا ہے، اور باقی سب مشکلات اور مسائل بھول جائیں اور ایک اور راستے پر قوم کو لگا دیا جائے. یہ اشعار کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، کلمات کے ذریعے، باتوں کے ذریعے آج تو سائنس بن چکی ہے مکمل. تو وہ غزوہ بدر کے اندر وہ جو شاعر تھا وہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا. وہ بدر میں قید ہو کر آ گیا، پکڑا گیا. اس پر جب وہ قیدی بن کر سامنے آیا تو رونے لگا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، اس دفعہ معاف کر دیں، نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غزوہ بدر میں چھوڑ دیے. غزوہ احد کے موقع پر پھر یہ قید ہو کر آئے، پھر وہی حرکت کرنے لگے، پھر اس نے مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا لوگوں کو، خوب اشعار کہے. غزوہ احد کے موقع پر جب یہ پھر پکڑا گیا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا پھر وہی رونے لگا، اس دفعہ چھوڑ دے، چھوٹے چھوٹے بچے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ نہیں چھوڑا اور ایک جملہ بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے معاشرے کی زندگی میں ایک اصول ہے. جب وہ پھر اس طرح دھوکہ دے کر بچنے کی کوشش کرنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لا يلدغ المرء یا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ ایک مسلمان کو ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. ایک مسلمان کو ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. ٹھیک ہے مسلمان عفو درگزر سے بھی کام لیتا ہے، مثبت رویوں سے بھی کام لیتا ہے،
لیکن وہ اتنا شعور بھی رکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اگر ایک دفعہ کسی کے منفی رویے کو معاف کر دیا گیا تو کیا دوسری دفعہ یہ شیر ہو رہا ہے اس پر؟ کیا یہ اور جرأت کر رہا ہے؟ یہ انسان اندازہ لگاتا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے نہیں یہ جرأت نہیں کر رہا ہے، یہ اس کا مزاج ہے، اس کی غلطی ہے، غلطی سے کر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے انسان وہ درگزر کرے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ ایک صحابی نے پوچھا کہ جی اگر میرا خادم دن میں کتنی غلطیاں کرے تو میں اس کو معاف کر دیا کروں، کتنی غلطیاں کرے تو میں معاف کر دیا کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ، دن میں 70 مرتبہ۔ یہاں اس شاعر کو دوسری مرتبہ نہیں چھوڑا، یہ اور مسئلہ ہے۔ وہاں خادم کے لیے کہا کہ جو سارا وقت ساتھ رہتا ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ظاہر ہے اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ آپ اپنے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے والے حضرات ہیں، ان کے رویوں کو آپ کتنا معاف کریں، کتنا درگزر کریں، یہ دن میں 70 مرتبہ ایک ایک بندے کو۔ لیکن جہاں قانون پر عمل درآمد، جہاں اصول و ضوابط توڑے جا رہے ہیں، جہاں دین اور ایمان خطرے میں ہو، وہاں پھر اس وقت مثبت رویوں کے خیال رکھنے کے بجائے اور عفو درگزر کرنے کے بجائے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بڑی سخت پکڑ فرمائی، وہاں نہیں چھوڑا، وہاں نہیں چھوڑا۔ یہ مسلمان ان مثبت رویوں کے اندر کیسا رہتا ہے، اس کی ایک مثال، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک بدو سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا خلیفہ کیسا ہے؟ تو اس دیہاتی نے بڑا سادہ انداز میں جواب دیا، کہا کہ امیرنا لا یخدع ولا یخدع، بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکومت کے بارے میں، ان کے رویوں کے بارے میں اس نے سب کچھ بتا دیا اس چھوٹے سے جملے میں۔ امیرنا لا یخدع ولا یخدع، ہمارا جو امیر ہے وہ نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا، اتنا شریف ہے کہ دھوکہ دیتا نہیں اور اتنا ہوشیار ہے کہ دھوکہ کھاتا نہیں۔ معاشرے میں منفی رویوں کو انسان بس برداشت کرتا چلا جائے، نیکی تقویٰ پرہیزگاری بہت اچھا، لیکن جہاں انسان اس کو بے وقوفی سمجھنا شروع کر دے، منفی رویوں میں آگے لگانا شروع کر دے، دھوکے پر دھوکہ دیا چلے جانے لگے، خیانت پر خیانت کیا جانے لگے، وہاں پکڑ کرنا ضروری ہے۔ لیکن انسان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر منفی رویوں کا عادی ہو جائے تو پھر یہاں تک جملے سننے کو ملتے ہیں کہ بعض بہت قابل لوگ، بہت سلجھے ہوئے لوگ، بہت پڑھے لکھے لوگ بس اوقات یہ جملہ کہتے ہیں مولانا آج کل زندگی ایسی نہیں گزرتی، آج کل اس طرح گزرتی ہے، کوئی ایک سنا ہے اس کو دو سنا، کوئی ایک لگا ہے اس کو دو لگا، پھر زندگی گزرتی ہے۔ اور اگر انسان ان منفی رویوں کو ذہن میں بنا لے اور قانون بنا لے اور اپنی زندگی کا اصول بنا لے تو پھر محترم سامعین، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، پھر یہی وہ منفی رویے جن کی وجہ سے آج جیلیں بھری ہوئی ہیں، پھر یہ وہی منفی سوچیں جن کی وجہ سے آج کچہریاں بھری ہوئی ہیں، آج عدالتیں بھری ہوئی ہیں، وہی منفی رویے۔ یہ انسان جب اپنا رویہ انتقام کا بنا لیتا ہے، اپنا رویہ انتقام کا بنا لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کی وجہ سے کبھی انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی انتقام نہیں لیا، ایک واقعہ بھی موجود نہیں، پوری سیرت طیبہ میں
ہاں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹوٹتا دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہر بھی نہیں سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے قدم اٹھائے. وہ مثبت سوچیں ہیں, وہ مثبت رویے ہیں کہ اصلاح کی خاطر قدم اٹھائے جائیں. مدینہ طیبہ میں وہاں قریب ہی ایک قبیلہ رہتا تھا, اس کا نام تھا عرینہ. تو یہ اہل عرینہ کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو مرض الجوا لاحق ہو گیا. مرض الجوا پیٹ کی بیماری ہے جس میں پیٹ پھول جاتا ہے, پیاس بہت لگتی ہے. اس کو اطباء استسقاء بھی کہہ دیتے ہیں, مرض استسقاء. اس میں پیاس لگتی جاتی ہے, بدن سے پانی خارج نہیں ہوتا, پیٹ پھول جاتا ہے, بدن پہ دانے بھی نکل آتے ہیں, خارش بھی شروع ہو جاتی ہے, بدن گلنے بھی لگ جاتا ہے ویسا اوقات. تو ان اہل عرینہ کو یہ بیماری لاحق ہو گئی. یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بتایا کہ اس طرح ہم یہ بیمار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ کے ارد گرد جو اونٹنیاں صدقے کی چرتی ہیں, صدقے کی اونٹنیاں, فرمایا اشربوا من البانھا و ابوالھا, کہ تم ان کے دودھ پیو اور ان کے پیشاب استعمال کرو اونٹنیوں کے. وہاں محدثین نے لکھا کہ وہ پیشاب اونٹنیوں کا وہ بدن کے اوپر استعمال کرنے کے لیے ہوتا تھا اور اونٹنیوں کا دودھ پینے کو کہا. یہ اہل عرینہ, اور بعض محدثین نے یہ کہا کہ اصل میں یہ اہل عرینہ مسلمان نہیں تھے, منافق تھے. ابھی اس پر بات ہوگی, ذرا واقعے کے اختتام میں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں سوال نہ آ جائے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ تم اونٹنیوں کا دودھ پیو, لیکن یہ پیشاب پیو یہ کیا چیز ہے, یا پیشاب استعمال کرو یہ کیا گندگی والی بات درمیان میں آ رہی ہے. تو میں اس بارے میں ذہن میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک محدثین نے بتایا کہ بدنوں پر استعمال, ظاہری جسم پر استعمال کرنے کو کہا, اور بعض محدثین نے لکھا کہ یہ اصل میں منافق لوگ تھے. ابھی اس پر بات واضح ہو جائے گی. تو ان لوگوں نے وہ اونٹنیوں کا دودھ پیا اور ان اونٹنیوں کا پیشاب استعمال کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے. اور یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ صحاح ستہ کی تمام کتب میں یہ روایات موجود ہے. اتنا مستند واقعہ ہے یہ والا, اس کو کمزور واقعہ نہیں کہا جا سکتا, بہت مستند واقعہ. جامع ترمذی میں بھی موجود ہے. انہوں نے جناب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق یہ کام کیا, تندرست ہو گئے. اب جب تندرست ہو گئے تو ایسی صورت میں انہوں نے حرکت کیا کی اہل عرینہ نے کہ ان اونٹنیوں کے چرواہوں کو, ظاہر وہ صحابہ تھے, ان اونٹنیوں کے چرواہوں کو قتل کیا. بعض اونٹنیوں کی ٹانگیں انہوں نے کاٹی اور بعض اونٹنیوں کو یہ ہانکا کے لے گئے. یہ اہل عرینہ. اب آپ دیکھیے گا مثبت رویہ منفی رویوں میں, کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثبت رویہ رکھا, کہاں منفی رویہ رکھا. تو وہ اونٹنیوں کو ہانک کر لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بندے بھیجے, صحابہ کو بھیجا اور ان کو گرفتار کیا, وہ آ گئے. اور یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ان لوگوں نے ان اونٹنیوں کے چرواہے جو کہ صحابہ تھے, ان کی آنکھوں کے اندر ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی آنکھوں میں گرم کر کے سلاخیں پھروائی ہیں. میں بتا رہا ہوں یہ صحاح ستہ کی روایات. بہرحال جب اونٹوں کو ہانک کر لے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑوایا, اور پکڑوانے کے بعد آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے ایک طرف کے ہاتھ کو کٹوایا, ایک طرف کے پاؤں کو کٹوایا. اور اس روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کروایا تو معلوم ہوا کہ ورتدوا عن الاسلام, وہ اسلام سے مرتد ہو چکے تھے.
جب اونٹنی کو ہاتھ پر لے کر گئے اس وقت وہ اسلام سے پھر چکے تھے. اس سے پتہ چلا کہ یہ منافق تھے, ایمان دل سے قبول نہیں کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک طرف